تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم قرآن پاک کی تفسیر سورہ بقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 188 سے میں سٹارٹ کروں گی. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. دیکھیں جی، کسی بھی مسلمان کو نقصان پہنچانا، کسی کو رشوت دے کر اور اپنے کوئی ناجائز کام کروانا، کوئی فائدہ لینا، جہاں آپ کا حق نہ بنتا ہو وہ لینا، یقیناً خدا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور یہ یہاں پر سختی سے اس کا منع کیا گیا ہے. جب خدا نے ہمیں اپنے سچے کلام میں یہ منع کر دیا ہے تو یقیناً ان باتوں کا حساب ہوگا. تو کبھی بھی ہمارا یہ کام ہے کہ کبھی بھی ہم پیسے دے کر یا کسی سے سفارش لے کر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی اور کا حق مارا جا رہا ہو. اور یقیناً اگر آپ میرٹ پر پورے نہیں اترتے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کا حق مار کر جو ہے نا کسی سفارش کر کے کسی کی جگہ لیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جو بھی کامیابی ہے، آج ایک چیز آپ غلطی سے حاصل کرتے ہیں، گناہ سے، غلط اسباب سے حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہ دے، وہ آپ سے چھین لی جائے. اور کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا فائدہ کس نقصان کو لے آئے گا، اور کون سا نقصان جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے وہ کس فائدے کو لے آئے گا. تو یہ سب تو خدا جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں بعد میں اس کا بعد میں کیا ہوگا اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ کی ہدایت پر رہتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کے ساتھ ناحق نہ کریں. آیت نمبر 189. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. تو لوگ یہاں پہ دو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ چاند ٹائم کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، مختلف اوقات کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کہ جو حج ہے، عید ہے، یہ سب کے سب کیسے ہوں گے. لوگ چاند کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے، چاند کی گھٹنے بڑھنے سے ٹائم کا اندازہ کرتے تھے، مہینوں کے گزرنے کو میئر کرتے تھے، اور دن میں سورج کی روشنی ان کی ہیلپ کرتی تھی اور رات میں چاند ان کی ہیلپ کرتا تھا، اور ٹائم میئرمنٹ کا حساب چاند کے نکلنے سے لگایا جاتا تھا. اور جو لیونر کیلنڈرز ہیں یہ سولر سے بھی پہلے کے 10,000 سال پہلے بھی لیونر کیلنڈرز کے ریکارڈ موجود ہیں کہ دنیا میں وہ موجود تھے. اور پھر شمسی سال جو ہے اس کا آغاز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہوا، اور ہجرت کے وقت سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس پہلے دن سے ہجری سال کا آغاز ہوا جو کہ لیونر کیلنڈر کی بیسس پہ ہے، یعنی قمری نظام کی بنیاد پر ہے. تو اس وقت جو ہے حج و عمرہ جو کرتے تھے، خانہ کعبہ کا حج و عمرہ اس وقت بھی سنت ابراہیمی کی پیروی ہو رہی تھی. اسلام کے آنے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کا احیاء کیا، اور حج و عمرہ کے بارے میں احکامات اسلام میں پھر ریوائیو ہوئے. اس سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی دین ابراہیمی کچھ نہ کسی شکل میں موجود تھا اس وقت بھی، اور لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے، اس کا نام بھی لیتے تھے. تو اس وقت لوگوں میں یہ رواج تھا کہ اگر احرام باندھ لیا ہے اور گھر میں واپس کسی کام سے آنا پڑا ہے تو اسی راستے سے نہ آئیں، تو جو ہے اسی راستے سے تب آئیں جب ہم نے اپنی عبادت وہ سارا حج عمرہ کر لیا ہے، احرام کھولنے کے بعد آئیں. تو وہ پھر ایسی مجبوری میں گھر کے پچھلے حصوں سے آتے تھے، پچھلے دروازوں سے آتے تھے. یہ بس ایک توہمات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا خاتمہ کیا کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں آنا ہے، آپ اسی راستے سے آ سکتے ہیں، بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. اس کا نیکی سے اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں اور سوچ کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے. بلکہ نیکی والا صرف وہ ہے جس کے ہر عمل میں خدا خوفی ہے، جو خدا کو یاد رکھ رہا ہے. نیکی صرف خدا کو یاد رکھنا، خدا کا لحاظ کرنا، سیدھے راستے پر رہنا ہے. اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو. آیت نمبر 189. اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 190 سٹارٹ کریں گے اب ہم.
لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں آپ اس کے جواب میں آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں۔ یہاں پر یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے، مدینہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو برداشت کرنے کا حکم تھا، ہر طرح کا ظلم، بے شمار جسمانی سخت سے سخت جسمانی سزائیں دی گئیں کہ جس کے بیان کریں تو بہت ٹائم اسی میں لگ جائے، اور لوگوں کو تانے اور لوگوں کو سرے بازار مار پیٹ، اور خاص طور پر غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، غلاموں کو جو ہے نا سخت سزائیں دی گئیں، سخت اذیتیں دی گئیں، اور ان کو جو ہے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ بدلہ نہیں لینا۔ اس کے بعد جب مسلمان آہستہ آہستہ بڑھنے لگے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے آئے، تب تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ہدایات تھی کہ خاموش رہنا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور بے شمار لوگ ایمان لے آئے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اب جو ہے آپ کی برداشت کا امتحان ختم ہوا، اب جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ کو بدلے کی اجازت ہے۔ تو جو ہے اس پر ہدایت ہے کہ جو تم سے لڑے آپ نے اس کا جواب دینا اور زیادتی نہ کرو، یعنی لڑائی میں بھی کسی طرح کی زیادتی سے منع کیا گیا ہے، اتنا ہی جو ہے بدلہ جتنا کہ دوسرے کی طرف آپ کا بنتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں۔ اور جنگ کے بھی اصول ہیں جو اسلام میں بتائے گئے ہیں کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، جو عبادت گاہوں میں ہیں ان کو تحفظ ملے گا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، اور جنگ میں بھی اعلیٰ اخلاق کو مینٹین کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پہ کہا گیا ہے دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ خدا کے لیے سب اس کے بندے ہیں۔ زیادتی اتنی ہو جس کا آپ حساب دے سکیں، وہ اتنا ہی ہو جتنا دوسرا ڈیزرو کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 191، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ جیسے مکہ میں سخت ظلم کے بعد مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، اور جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو تب بھی کفار کی کوشش تھی کہ یہاں بھی آباد نہ ہونے پائیں اور ہمارے ظلم کا جو ہے نا نشانہ بنتے رہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور مسلمان جو ہے اتنے زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے ان کی ہو گئی، ان کا اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا کہ وہ فاتحانہ جو ہے مکہ میں داخل ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو ہے یہاں سے تمام مشرکوں کو نکال دو۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ اعلان سب کے لیے سب جگہ پہنچا دیں کہ یا تو جو کافر ہیں اسلام قبول کر لیں، یا پھر ان کو ایک مدت دی گئی کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ان کو نکل جانے کا کہا گیا۔ اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 7 لوگوں کے بارے میں، 7 کافروں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہیں جہاں بھی دیکھو انہیں قتل کر دو، کیونکہ جو فتنہ اور گمراہی پھیلانا ہے اور جو شرک پھیلانا ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے، قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فتنے کو ختم کرنا ہے، اور ایسے جو ہے مشرک اور گمراہ لوگوں کو جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، ظلم پھیلا رہے ہیں، ان کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، ٹھیک ہے جی، حرم کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس ان سے اس مسجد میں لڑائی سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے، اور اگر وہ حدود حرم کا خیال نہیں کر رہے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ بھی اس کا جواب لڑائی سے دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ تو اگر کافر اور گمراہ لوگ جو ہے اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب بھرپور دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 192، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر کہا گیا کسی بھی بڑے سے بڑا گناہ، اور اگر کوئی کافر اپنا فتنہ اور اپنا وہ سارا ظلم و ستم چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے معافی کے دروازے یقیناً کھلے ہیں۔ آیت نمبر 193، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ تو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور ظالم یقیناً
جنہوں نے ظلم کیا وہ ویسا ہی بدلے کے مستحق ہیں۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو کنزیکٹیو آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور اس کے علاوہ ایک رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں کفار بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اس کا احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ بھی پھر اس کا جواب جہاد سے، جنگ سے ہی دیں گے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تو ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے، کیونکہ کفار کو ڈر تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی جنگ کی نیت سے آئے ہوں۔ انہوں نے ان کو روک لیا اور پھر ان سے جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ طے پائی، اور جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو مسلمان فوری طور پہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بیعت رضوان لی گئی تھی، بیعت یہ کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو سب کے سب اس کا جواب دینے کے لیے تیار تھے، اللہ کی طرف سے اس کے پورے احکامات تھے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر پھر انہوں نے روک لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ایک کمپرومائز کیا اسلام کی خاطر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اس سال حج نہیں کرتے، حالانکہ ان کو ذوق و شوق اور تیاریاں اس قدر زیادہ تھیں، وہ بڑی دیر ہو گئی تھی ان کو اپنے شہر سے بچھڑے اور واپس اپنے شہر میں آنا، اور خانہ کعبہ کہ کوئی کی یاد، اور وہ شدید ان میں جذبہ تھا کہ ہم جو ہے عمرہ کریں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اس وقت مصلحتاً جو ہے وہ اس معاہدے کی وجہ سے جو طے پایا اپنے احرام کھول لیے، اور انہوں نے وہ اگلے سال اس کے لیے پھر ارادہ کیا۔ 10 سال کا معاہدہ طے پایا تھا، اور اس کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی خود ہی کفار نے کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا پھل عطا کیا فتح مکہ کی صورت میں کہ وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر مسلمان سب کے سب جو ہے 10,000 لشکر کے ساتھ پھر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ تو اس لیے یہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو بظاہر ان کو اس وقت ایک نقصان لگ رہا تھا ایک معاہدہ، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ سم ٹائم ہمیں زندگی میں ایک نقصان فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد کتنا بڑا فائدہ ہے، اور سم ٹائم ایک غلط کام ہم ایک فائدے کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایک بڑے نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے، اور جو زیادتی کرے اس پر صرف اتنی زیادتی کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو تکبر والی سوچ ہے کہ کوئی ایک کرے تو اس کا جواب ہم 2 سے دیں گے، کوئی اینٹ ہے مارے تو اس کا جواب پتھر سے دیں گے، یعنی اس کا سخت جواب دینا، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ لینے کا بھی انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ اس میں بھی انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ صرف اتنی زیادتی کریں جتنی اس نے کی ہے، اور اس میں آپ کی انتہائی عقل و تدبر کی ضرورت ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی خدا خوفی کے ساتھ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ کہیں بہتر ہے۔ اور اگر آپ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی غلطی کسی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی گمراہی کی وجہ سے کر رہا ہے، یا اس کی عقل ہی اتنی ہے، تو آپ اس بنیاد پر افہام و تفہیم سے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے، اور آپ کے مقابل اگر ایسا شخص آتا ہے کہ اس کی سمجھ عقل اتنی ہی ہے، اور تو یقیناً خدا سے ڈرتے ہوئے آپ کو اس کو معاف کرنا چاہیے، اس سے اتنا بدلہ نہ لیں، اس کی ایسے اصلاح کریں یا ایسا بدلہ لیں کہ جس میں کوئی زیادتی نہ ہو، بلکہ آپ کا ایک بلند کردار اس سے ظاہر ہو، کیونکہ یقیناً خدا ایسے اعمال کو نیکی سمجھتا ہے اور اس کا بڑا ریوارڈ دیتا ہے انسانوں کو۔ تو یہاں تک ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہوا آیت نمبر 194 تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔